السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ عز وجل بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ معزز خواتین حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن مجید کا 11واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام ہود، اور اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت مبارکہ حروف مقطعات سے مراد کیا ہے اور قرآن مجید کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام فرماتے ہیں الف لام را، کتاب، یہ کتاب ہے احکمت، اس کی آیات مبارکات واضح ہیں، پختہ ہیں، ثم پھر فصلت انہیں کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے، من لدن اس ذات بابرکات کی طرف سے ہے، حکیم جو حکمت والی ذات ہے، خبیر اچھی طرح خبر رکھنے والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ الف لام را، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات مبارکات محکم کی گئی ہیں اور پھر انہیں کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے، اور یہ اس اللہ کی طرف سے ہے جو ذات بابرکات حکمت والی اور باخبر ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ احکمت کا معنی ہے محکمۃ فی لفظہا، کہ اپنے الفاظ کے اعتبار سے اس کلام مقدس، کلام الہی قرآن مجید کی آیات مبارکات پختہ ہیں، اپنی ترکیب کے اعتبار سے، اپنے نظم و ضبط کے اعتبار سے، اپنی جو ایک بلاغت ہے اس اعتبار سے۔ یہ ناممکن ہے کہ کائنات کا کوئی بھی بڑے سے بڑا عربی دان قرآن مجید کی کسی بھی آیت مبارکہ کو ترکیب کے اعتبار سے، ادبی اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے کسی قسم کی خامی سے متصف کر سکے۔ اور مفصلۃ فی معناہا، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی آیات مبارکات اپنے مفہوم کے اعتبار سے مفصل ہیں۔ من لدن حکیم خبیر، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں جو رب کائنات حکمت والے بھی ہیں اور خبر رکھنے والے بھی ہیں۔ کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ اپنے اقوال میں حکیم اور اپنے احکامات کے حوالے سے حکیم ہیں، اور اللہ تعالیٰ خبیر ہیں، رب کائنات کو اس بات کا اچھی طرح پتہ ہے کہ کس کام کا کیا انجام ہوگا۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے سب سے پہلی بات تو یہ بیان فرمائی ہے کہ سورہ ہود کا آغاز 3 حروف تہجی سے ہوا، الف لام اور را، اور یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو حروف ہیں، یہ بعض آیات مبارکات، بعض سورہ مبارکہ کی ابتدا میں آئے ہیں، اور جن جن سورہ مبارکہ کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں وہ ساری کی ساری سورہ مبارکہ مکی ہیں، ما سوائے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کے۔ پھر اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے ان حروف ہجا کے ذریعے اپنے علم کا ایک رعب اور ایک دبدبہ لوگوں پر ڈالا ہے۔ مفسرین کرام نے بڑی کوشش کی ان کا مفہوم بیان کرنے کی، لیکن بیان کوئی نہیں کر سکا،
تو یہی فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے ان کو بطور چیلنج اور بطور اعجاز نازل فرمایا کہ اے اہل عرب، تم لوگ اپنے آپ کو عربی ادب کے بڑے ماہر تصور کرتے تھے یا کرتے ہو، اور تم کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کے غلط القابات سے یاد کرتے ہو۔ کبھی کہتے ہو یہ جادوگر ہیں، کبھی کہتے ہو یہ شاعر ہیں، کبھی کچھ کہتے ہو، کبھی کچھ کہتے ہو۔ تو یہ تمہارے سامنے قرآن ہے جس کو تم سننے سے منع کرتے ہو۔ تو اگر تم اتنے ہی عربی ادب کے ماہر ہو تو بتاؤ ان کا مفہوم اور ان کا معنی کیا ہے۔ اور یہ جو حروف ہیں الف لام را، الف لام میم را، اسی طریقے سے صاد حامیم، تو یہ سارے کے سارے حروف نئے تو نہیں تھے، لیکن عربوں کے ہاں اس اعتبار سے نئے تھے کہ عربوں کا کوئی بھی کلام ان حروف کے ساتھ شروع نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے کوئی ایسی شاعری، کوئی ایسی نثر وہ نہیں سنی تھی جس کو بنیاد بنا کر یہ کہہ سکیں کہ جناب یہ تو پرانا کلام ہے۔ تو جب ان کو اس بات کا پتہ چلا تو ظاہر بات ہے ایمان لانے والے ایمان لے آئے، جنہوں نے جھٹلانا تھا وہ تکذیب کے راستے پر چل پڑے۔ تو یہ قرآن مجید ان حروف سے ہی ترتیب دیا گیا ہے۔ احکمت آیاتہ، اہل علم نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے نظمت ورتبت آیاتہ وصورہ، کہ اس کی آیات مبارکات کی ایک ترتیب ہے، ایک ان کا نظم و ضبط ہے، تمام نقائص اور تمام خلل سے پاک ہے، اور یہ کتاب پختہ ہے، محکم ہے، تورات انجیل اور زبور کی طرح اس کے منسوخ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور یہ کتاب قیامت تک کے لیے باقی رہنے والی ہے۔ محکم کا ایک معنی یہ بھی ہے اس کی بتائی ہوئی خبریں سچی ہیں۔ اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہم تک پہنچے ہیں وہ معتدل ہیں، متوازن ہیں، یعنی کہ ان میں افراط و تفریط، انتہا پسندی نہیں، اور پھر ملائم ہیں، یعنی انسانی طبیعت اور انسانی فطرت کے ساتھ میچ کرتے ہیں، اور اس کی آیات مبارکات متقنہ یعنی پختہ ہیں، الفاظ اس کے فصیح ہیں، اور اس کے معنی جو ہیں وہ بڑے واضح ہیں۔ ایک ہی بات کو اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام اگر مختلف جگہ پر بیان فرماتے ہیں تو انسان ان سے اکتاتا نہیں ہے۔ اور کیوں اکتاتا نہیں؟ اس لیے کہ ہر دفعہ وہ بات نئے انداز سے بیان ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے فصلت کا معنی یہ ہے کہ اس میں حلال و حرام کی وضاحت ہے، عقیدہ اور شریعت بیان کی گئی ہے، اخلاق اور آداب بیان کیے گئے ہیں، انفرادی زندگی، معاشرتی زندگی اور خاندانی زندگی کی اصلاح ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کا نازل کرنے والا اللہ ملک العلم رب ذوالجلال والاکرام، جو بذات خود رب کائنات اپنے اقوال اور اپنے افعال میں حکیم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی بات بھی حکمت سے خالی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اور چیز ہے، اللہ تعالیٰ خبیر ہیں، اچھی طرح خبر رکھنے والے ہیں، تمام امور کے انجام سے بخوبی واقف ہیں، تمام حالات کی کیفیات سے بخوبی واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے بھی حکیم ہے کہ اپنے بندوں کو کبھی بھی ایسی تکلیف نہیں دیتے جو ان کی استطاعت سے باہر ہو، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو حکمت سے خالی ہو۔ رب کائنات نے کسی بات سے منع نہیں فرمایا، لیکن اس کے کرنے میں انسان کا نقصان ہے۔ اور اس کا ایک زندہ ثبوت ہمارے سامنے یہ بھی ہے کہ انسان نے اپنی زندگی کو مثالی انداز سے گزارنے کے لیے مختلف قسم کے ٹوٹکے چلائے، مختلف قسم کے نظام، سسٹم، ازم، نظریات چلائے، کبھی کیپٹلزم آ گیا، کبھی ایتھیزم آ گیا، کبھی سوشلزم آ گیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ سارے کے سارے ناکام اور فیل ثابت ہوئے۔ اور کیوں فیل ثابت ہوئے؟ اس لیے کہ وہ انسانی زندگی کے ساتھ مستقل طور پر
منسلک نہیں رہ سکتے تھے، ہر دور کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ آیات مبارکات ہر دور میں انسانی زندگی کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو آنے والے سبق میں ہم انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔